قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھو گے تو قرآن حکیم کے اندر ایک سورت مل جائے گی جسے ہم لقمان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جب اپنے بیٹے کو تربیت کی، تو اللہ رب العالمین کو وہ تربیت اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک مکمل سورت نازل کر دی۔ لقمان کے نام سے اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورت نازل کر دی۔ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے نصیحت کی تھی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی، سب سے پہلے شرک سے روکا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ شرک سے روکا اور کہا میرے بیٹے شرک، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرایا، سب سے پہلے اس بات کی نصیحت کی کہ دنیا کے اندر یہ شرک نہ کرنا، اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کی پرستش نہ کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت کی۔ معلوم یہ چلا کہ ہمیں اپنی اولاد کو جو سب سے پہلی تربیت کرنا ہے وہ تربیت یہی کرنا ہے کہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دے، سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتلائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو دوسری نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہمیں بھی نصیحت کرنی چاہیے اپنی اولاد سے کہ بڑھاپے کے عالم میں جب والدین پہنچ جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نصیحت کرنی چاہیے اپنی اولاد سے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے کوئی بھی نیکی کرو گے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے کوئی بھی نیکی کرو گے، کوئی بھی گناہ کرو گے، چاہے وہ نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے بہت بڑا نیکی ہو، چاہے وہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا گناہ بہت بڑا ہو، وہ گناہ اور نیکی چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ رب العالمین اس کو ضرور قیامت کے دن پیش کرے گا۔ اپنی اولاد کو نیکی کے بارے میں بتلائیں، گناہ کے بارے میں بتلائیں، چھوٹی چھوٹی نیکی اور بڑے بڑے نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ کے بارے میں بتلائیں، تاکہ بچے کے دل کے اندر نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ نیکی کے بارے میں نصیحت کی کہ میرے بیٹے ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے چاہے وہ نیکی کہیں بھی ہو، اور ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے چاہے وہ گناہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی چھپ کر کے گناہ کرو گے، قیامت کے دن وہ نیکیاں وہ گناہ اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ضرور پیش کرے گا۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی اور تلقین کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے تو بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ ہمیں یہ نصیحت کرنی چاہیے اپنی اولاد سے، کہیں بھی رہو، اسکول میں رہو، کالج میں رہو، پارکوں میں رہو، ہوٹلوں میں رہو،
یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرنا، دنیا کے اندر کہیں بھی رہنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہنا اور برائی سے روکنا، اور جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا، یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اس کے بعد جو نصیحت کی کہ سماج اور معاشرے کے درمیان کس طریقے سے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار، کس طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے، کس طریقے سے رہنا اور سہنا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے تو اپنے گال کو بلا کر کے یعنی اکڑ کر کے زمین پر مت چلنا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی رہنا، یہ تکبر کا اظہار نہ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اپنی اولاد کو سکھلانی چاہیے۔ یہ تمام نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کی نصیحت کی۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم کے اندر لقمان کے نام سے یہ پوری سورت بھی نازل کر دی۔ آج ہمیں نصیحت، ہمیں ضروری ہے کہ ہم نصیحت اپنے اولاد کو اس طریقے سے کریں، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نصیحت کریں۔ اگر اسی طریقے سے اپنی اولاد کی نصیحت کریں گے، یقیناً جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا تھا کہ اے اہل ایمان والو تم خود جہنم کے عذاب سے بچو، اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، یقیناً وہ اولاد قیامت کے دن جنت کا حقدار ضرور بن جائے گی اگر اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کے سامان مہیا کر دیں، رہنے کے لیے گھر دے دیں اور اسے دنیائی تعلیم دے دیں، بس ہمارا فریضہ عائد ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر بندے سے ضرور سوال کرے گا۔ جو اولاد جیسی نعمت جسے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، قیامت کے دن اس تعلق سے اللہ رب العالمین ضرور سوال کرے گا۔